بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ آتے جاتے لوگوں سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھیک مانگ رہی تھی۔ لوگ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر کبھی پیچھے دھکیل دیتے تو کبھی اس کے پاس سے انسنی کر کے گزر جاتے۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ اس 12 سالہ بچی کو چند پیسے تھما دیتے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیتی۔ صبح سے بھوکی پیاسی اس سڑک پر گھوم رہی تھی۔ وہ نئی نئی اس شہر میں آ کر بسی تھی۔ جہاں پر بھی کھڑی ہوتی وہاں پر پہلے سے موجود فقیر اسے بھگا دیتے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر آج بھی وہ خالی ہاتھ گھر لوٹی تو اس کا نشئی باپ اسے مار مار کر زخمی کر دے گا۔ اسے روزانہ نشے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ ویسے تو وہ پورا دن گھر میں نہ ہوتا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو پیسے لینے کے لیے فوراً ہی آ جاتا تھا۔ پھر جب اسے سڑک پر کھڑا ہونے کی جگہ نہ ملی تو وہ گلیوں میں گھوم گھوم کر دروازہ بجا کر بھیک مانگنے لگی۔ اچانک ہی ایک گھر سے 2 بچیوں کے رونے کی آواز آئی تھی۔ اس نے گھر کے تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو وہ ایک خوفناک چہرے والی عورت تھی جو چھوٹی چھوٹی ننھی معصوم بچیوں کو بری طرح پیٹ رہی تھی۔ اس کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ 12 سال کی تھی، لیکن وہ ننھی بچیاں تو بالخصوص 4 اور 5 سال کی تھی۔ نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی تھی۔ وہ بری طرح سے چیخیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ یہ گھر نسبتاً اس بستی کی ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں پر انسانوں کا زیادہ گزر نہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی ان کی چیخیں نہیں سن پا رہا تھا۔ وہ تو یہ 12 سال کی فقیرنی یہاں سے گزری تب اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں 2 معصوم بچیوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ پھر اس سے مزید نہ دیکھا گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور جا کر ان بچیوں کو اس عورت سے بچانے لگی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اس فقیرنی کو دیکھنے لگی جس نے اتنی ہمت کی تھی کہ گھر کے اندر گھس کر اسے ان بچیوں کو مارنے سے منع کر رہی تھی۔ وہ اس عورت کے خوف سے اس گھر سے باہر تو آ گئی تھی، لیکن اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ وہ ننھی بچیاں اس عورت کے ظلم کا شکار ہو رہی ہیں۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی تو اس نے اپنے پیالے کی طرف دیکھا جہاں پر دن بھر کی تھوڑی سی ریزگاری جمع ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس ریزگاری سے تو رات کا کھانا بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پھر ابا کو اگر پیسے نہ ملے تو اس نے پھر گھر میں لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ اس کی اماں ایک پردے دار عورت تھی۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ وہ تھک ہار کر گھر لوٹی تو اماں اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ پھر اس نے وہ دن بھر کی ریزگاری ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ چھوٹے 3 بہن بھائی بھوکے بیٹھے تھے۔ اس ریزگاری سے وہ اماں کے کہنے پر رات کا کھانا لے کر آ گئی۔ یوں 4 بہن بھائی اور اماں سمیت کھانا کھا کر وہ سو گئے۔ ابا نے آدھی رات کو ہی اس گھر میں گھسنا تھا۔ وہ صرف پیسے لینے آتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوف کا شکار تھی کہ اگر ابا کو آج پیسے نہ ملے تو اس نے پھر اماں پر ہاتھ اٹھانا ہے۔ انہی سوچوں میں غرق وہ ماضی کی گہری یادوں میں کھو گئی جب وہ اپنے گھر سے یہاں اس شہر میں آئے تھے۔ اس چھوٹی سی 12 سالہ فقیرنی کا نام امیرہ تھا۔ وہ پشاور کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی سنہری رنگت، سنہرے بال بتاتے تھے کہ اس کی خوبصورتی اللہ کی دی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس کی ہری آنکھیں اسے بہت سی خوبصورت لڑکیوں سے منفرد بناتی تھیں۔ لیکن وہ خوبصورتی کس کام کی جہاں پر کوئی آنکھ بھر کر اسے دیکھنے والا ہی نہ ہو۔ اس کی اوقات یہی تھی کہ وہ ایک مانگنے والی بچی تھی۔ گھر کے حالات سے مجبور ہو کر ان کا پورا گھرانہ شہر میں آ کر بس گیا تھا۔ یہاں پر کوئی کام ملنے کی امید تو نہ تھی اور نہ ہی وہ کسی کو جانتے تھے۔ یوں ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں ہی بس رہنے کا ٹھکانہ بنا کر امیرہ مانگنے لگی۔ جب سے وہ اس شہر میں آئی تھی مانگ کر ہی اپنا گزارا کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر جگہ جگہ سڑک پر کھڑے ہوئے بھکاریوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ وہ جہاں پر بھی کھڑی ہوتی اسے وہاں سے بھگا دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے شرابی باپ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر اس شہر میں چوری چھپے اپنی ماں کے ساتھ آ گئی تھی، لیکن بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ان تک پہنچ ہی گیا اور یہاں آ کر ایک بار پھر سے ان کا جینا حرام کر دیا۔ اسے اپنے شرابی باپ سے نفرت تھی کیونکہ وہ اس کی ماں کو بہت مارتا تھا۔ کبھی بھی اس کی زندگی میں اس نے سکھ نہیں دیا تھا۔ ہمیشہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو دکھ ہی دیے تھے۔ وہ جب بھی سڑکوں پر مانگنے کے لیے گھومتی لوگ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے۔ کبھی کبھار وہ تنگ آ کر گلیوں میں چلی جاتی، لوگوں کے گھروں کے دروازے بجا بجا کر بھیک مانگتی۔ کچھ لوگ چند روپے اس کے پیالے میں ڈال دیتے
تو کچھ اسے دروازے سے ہی بھگا دیتے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے دروازے پر زیادہ دیر تک کھڑی ہو سکے۔ پرانے کپڑے پہنے ملگجے سے حلیے میں وہ بہت بدصورت نظر آتی تھی۔ اس کی غربت نے اس کی خوبصورتی کو چھپا دیا تھا۔ سب انسانوں کو وہ غریب لڑکی بدصورت نظر آتی تھی۔ پھر جب بھی وہ اس گلی سے گزرتی جہاں پر اس نے اس ظالم عورت کو دیکھا تھا تو اسے ان بچیوں کی چیخیں سنائی دیتی۔ وہ دل میں سوچتی کہ آخر لوگوں کو یہ چیخیں سنائی کیوں نہیں دیتی۔ وہ تو ایک کمزور فقیرنی تھی، لیکن لوگ تو طاقتور تھے، اس ظالم عورت کی قید سے بچیوں کو آزاد کروا سکتے تھے۔ پھر ایک دن اسے ایک بڑی عمر کا فقیر نظر آیا۔ وہ شکل سے کچھ مہربان طبیعت کا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، اسے کہنے لگی کہ میں کسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ وہ فقیر اسے دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا تم کس کی مدد کرنا چاہتی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ تم ایک فقیرنی ہو؟ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم کسی کی مدد کر سکو؟ امیرہ اسے کہنے لگی کہ بات پیسوں کی نہیں ہے، وہ کام پیسوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ بوڑھا فقیر حیران تھا، پھر اسے کہنے لگا اچھا کیسا کام کرنے والی ہو تم؟ تو امیرہ نے اسے اس ظالم عورت اور اس کی قید میں موجود دونوں بچیوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ ان پر ظلم و ستم کر کے روزانہ انہیں گرم سلاخوں سے مارتی ہے۔ بوڑھا فقیر اس کے ساتھ یہ کام کرنے کو تیار تھا۔ وہ پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ عورت کون ہے اور وہ کہاں رہتی ہے۔ امیرہ اس بوڑھے فقیر کو ساتھ لے کر اسی گھر میں آئی تو حیران رہ گئی۔ وہ گھر تو بالکل سنسان اور خالی پڑا تھا۔ بوڑھا فقیر اسے کہنے لگا کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ یہاں ایک عورت اور اس کی 2 بیٹیاں رہتی ہیں، لیکن یہ گھر تو خالی لگ رہا ہے۔ امیرہ حیران تھی کہ اس نے کئی دنوں تک مسلسل بچیوں کے چیخنے کی آوازیں سنی تھیں۔ ایک بار تو اسے مارتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اب اس گھر کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی صدیوں سے نہ رہا ہو۔ وہ مایوس سی لوٹ آئی تھی، لیکن دل میں اداس تھی کہ کہیں اس عورت نے ان ننھی بچیوں کو مار نہ ڈالا ہو۔ ویسے بھی وہ بہت ظالم لگ رہی تھی۔ دوسرے دن وہ مایوس اور پریشان سی سڑک کنارے کھڑی تھی، کیونکہ آج تو گھر میں ایک روٹی کا ٹکڑا تک نہ تھا۔ اماں اور دوسرے چھوٹے بہن بھائی بھی بھوکے تھے۔ وہ بھی بھوکی حالت میں اس سڑک پر مانگنے آ گئی تھی۔ اب للچائی ہوئی نظروں سے اس ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے مزے مزے کے کھانے کھا رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کچرے کے ڈبے میں پڑا ہوا کھانا ہی وہ اٹھا کر کھا لے، لیکن وہاں سے وہ کھانا اٹھاتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اس کچرے کے ڈبے کے پاس ہی ایک ڈراؤنا سا کالے رنگ کا کتا بیٹھا تھا، جیسے انتظار میں تھا کہ کب اس کے نصیب کا رزق اسے ملے اور وہ جھپٹ کر اسے کھا لے۔ وہ یوں ہی آنسو بہاتی وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ بھوک سے اس کا دماغ چکرانے کو تھا۔ اچانک ہی وہ بوڑھا فقیر اس کے سامنے آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تو وہ اسے دیکھ کر رونے لگی۔ بوڑھے فقیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھنے لگا کیا ہوا ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ امیرہ اسے کہنے لگی کہ وہ 2 دن سے بھوکی ہے، کہیں پہ بھی اسے کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملتا، جہاں پر بھی جاتی ہے وہاں پہلے سے ہی موجود بھکاری اسے بھگا دیتے ہیں۔ اس کے گھر میں فاقے کی نوبت ہے، گھر والے بھی بھوکے ہیں اور وہ بھی 2 دن سے بھوکی ہے۔ تبھی فقیر نے اپنا تھیلا نکالا اور اس میں سے تھیلی میں بندھا ہوا کھانا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اتنا زیادہ تھا کہ نہ صرف امیرہ کا اس سے پیٹ بھر سکتا تھا بلکہ وہ اسے گھر بھی لے کر جا سکتی تھی۔ اس نے بوڑھے فقیر کا شکریہ ادا کیا تو اس بوڑھے نے اسے کہا کہ وہ روزانہ اسی جگہ پر آ جایا کرے، وہ اسے یہیں ملے گا۔ جہاں پر وہ کھڑا ہو کر بھیک مانگتا ہے وہ بھی اسی جگہ پر کھڑی ہو کر مانگ سکتی ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ اس بھری دنیا میں کوئی تو ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے، ورنہ اس نے ابھی تک اس شہر میں لوگوں کے ظالم رویے ہی دیکھے تھے۔ اس شام وہ خوشی خوشی گھر لوٹی تھی۔ شام تک کھڑے کھڑے اس کی ریزگاری بھی اچھی خاصی جمع ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کھانے کی تھیلی ماں کے حوالے کی اور خود وہ روزگاری گننے لگی۔ ابھی وہ ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ اچانک اس کے باپ نے اس کے ہاتھ سے وہ سارے پیسے چھین لیے۔ وہ آج پھر نشہ نہ ملنے کی وجہ سے پاگل ہوا پڑا تھا۔ وہ خوفزدہ سی اسے دیکھے گئی۔ دل ہی دل میں اسے غصہ تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پیسے ملنے کے بعد وہ نشئی آدمی خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ اسے ذرا بھی احساس نہ تھا
کہ وہ اپنے پیچھے ایک مجبور ماں اور 4 بچوں کو بھوکا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ امیرہ دل ہی دل میں رو رہی تھی، لیکن ماں کے سامنے آنسو بہا کر وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دوسری صبح اسے بھوکا ہی کام پر جانا پڑے گا۔ پھر وہ اسی بھوکی حالت میں اسی بوڑھے فقیر کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا۔ امیرہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ آج وہ پھر بھوکی ہے۔ اس نے اپنی تھیلی میں سے اس کے لیے ایک کیک نکالا اور اسے کھانے کے لیے دے دیا۔ اس نے بوڑھے فقیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کیک کا ذائقہ اسے دنیا کے سارے کھانوں سے لذیذ لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ بوڑھا فقیر کس قدر مہربان ہے۔ بوڑھے فقیر نے اس سے پوچھا کہ وہ اس قدر برے حالات سے کیوں دوچار ہیں، تو اس نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری کہانی اسے سنا دی کہ کس طرح اپنے نشئی باپ کی وجہ سے نہ صرف اس کی ماں کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے بہن بھائیوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں۔ نہ تو ان کا کوئی مستقبل ہے اور نہ ہی حال میں ان کی کوئی زندگی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ اپنے خاندان کے ساتھ خودکشی کر لے گی یا پھر سب کو زہر دے کر خود ہی مار ڈالے گی، کیونکہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی حسرت بھری زندگی اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ اتنی ننھی سی زندگی میں اس کی یہ دکھ بھری کہانی سن کر بوڑھے فقیر کے دل پر بہت اثر ہوا۔ پھر اس نے امیرہ کی مدد کرنے کا سوچا۔ وہ امیرہ سے کہنے لگا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جو بہت جلد تمہاری قسمت بدل ڈالے گی۔ وہ حیران تھی کہ بھلا اس کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی۔ تبھی بوڑھے فقیر نے ایک سنہری رنگ کا پیالہ نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے ہاتھ میں پہلے سے ہی ایک ٹوٹا پھوٹا سا پیالہ تھا جس میں وہ ریزگاری کے سکے جمع کیا کرتی تھی، لیکن بوڑھے فقیر نے اس کا وہ پرانا ٹوٹا پھوٹا پیالہ لے کر دور پھینک دیا۔ اس کی جگہ وہ سنہری رنگ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ کہنے لگا، آج سے تم اس میں بھیک مانگا کرو گی۔ وہ دیکھنے میں تو خوبصورت تھا، لیکن امیرہ سوچنے لگی کہ یہ سنہری رنگ کا پیالہ کیا اس کی قسمت بدل سکتا ہے، یا پھر روز کی طرح اسے مایوس اور خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑے گا۔ لیکن پھر بوڑھے فقیر کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ خوش تھی، اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر بوڑھے فقیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، تم آج سے یہاں کھڑی رہو گی اور میں وہاں دور جا کر بھیک مانگوں گا۔ اب یہاں سے تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کیونکہ پہلے یہ جگہ میری تھی۔ پھر جیسے ہی امیرہ اس کی جگہ پر کھڑی ہوئی وہ حیران رہ گئی۔ راہ چلتے لوگ رک کر اس کے کٹورے میں نوٹ ڈال رہے تھے۔ وہ حیران تھی کہ کیا یہ کوئی جادو کا پیالہ تھا۔ شام تک وہ نوٹوں سے اوپر تک بھر چکا تھا۔ اس نے گھر جانے سے پہلے کچھ پیسوں سے راشن خریدا اور باقی پیسے بچا کر اپنے پاس چھپا لیے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ آج اس کا نشئی باپ گھر پر نہ ہو، ورنہ اس نے یہ سارے پیسے اس سے چھین لینے تھے۔ ماں نے جب اس کے ہاتھ میں راشن کا تھیلا دیکھا اور مٹھی میں دبے ہوئے ڈھیروں پیسے دیکھے تو حیران رہ گئی۔ پھر وہ خوشی خوشی اپنی ماں کو بتانے لگی کہ کس طرح ایک مہربان بوڑھے فقیر نے اس کی مدد کی تھی۔ اب تو جیسے اس کی قسمت بدلنے لگی تھی۔ وہ روزانہ اسی جگہ پر کھڑی ہوتی اور روزانہ ہی ڈھیروں ریزگاری جمع کر کے گھر لے آتی تھی۔ دھیرے دھیرے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ کبھی کبھار اس کا نشئی باپ گھر آتا تو اس کی ماں سے پیسے طلب کرتا، لیکن امیرہ کی ماں اب ہوشیار ہو گئی تھی۔ وہ چند پیسے ہی اس کے باپ کو تھماتی، باقی اپنی بیٹی کی ساری محنت کی کمائی اپنے پاس چھپا کر رکھ لیتی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کے باپ پر یہ ظاہر نہیں ہونے دینا کہ اب ان کے پاس پیسہ آنے لگا ہے۔ چند دنوں بعد وہ بوڑھا فقیر امیرہ کے پاس آیا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن بوڑھا فقیر آج اداس نظر آ رہا تھا۔ امیرہ کے معصوم دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ اتنا مہربان تھا کہ وہ اس بوڑھے فقیر کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس سے کہنے لگی کہ آج وہ اداس کیوں ہے۔ بوڑھا فقیر کہنے لگا کہ اسے ایک ضروری کام سونپا گیا ہے، لیکن وہ اس کام کو کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امیرہ اس سے بار بار پوچھنے لگی کہ وہ کام کون سا ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس مہربان انسان کو کیا پریشانی لاحق ہے۔ وہ بوڑھا فقیر مسکرایا، پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی حقیقت بتاؤں تو تم ڈر تو نہیں جاؤ گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کہنے لگی کہ نہیں، وہ اس سے کیوں ڈرے گی، وہ تو ایک مہربان انسان ہے، سب کی مدد کرنے والا۔
پھر وہ بوڑھا فقیر کہنے لگا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہ جانے کہاں جا رہا تھا، بہت دور لے کر اپنے ساتھ آ گیا۔ پھر اس نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ وہ دیکھو، وہ میرا گھر ہے، میں اس درخت پر رہتا ہوں۔ امیرہ اس کی بات پر ہنسنے لگی، کیونکہ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر اتنا لمبا چوڑا انسان اس درخت پر کیسے رہ سکتا ہے۔ وہ بوڑھا فقیر اسے ہنستا ہوا دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا میں ایک جن زاد ہوں، اور جن زاد ہمیشہ درخت پر ہی رہتے ہیں۔ یہ سن کر تو اس فقیرنی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، وہ بدحواس سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بوڑھا فقیر اسے خوفزدہ دیکھ کر ہنسنے لگا، پھر بولا تم تو کہہ رہی تھی کہ میں تم سے نہیں ڈروں گی، تو اب یہ ڈر کیسا؟ کیا میری کہانی نہیں سننا چاہو گی کہ آخر میں انسانوں کی دنیا میں کیوں گھوم رہا ہوں، اور وہ بھی ایسی پریشان حالت میں ایک فقیر بن کر؟ امیرہ اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ فقیر کہنے لگا میں ایک جن زاد ہوں، سالوں سے اس درخت کے نیچے رہتا آ رہا تھا۔ میرے قبیلے کے سارے جن زاد یہاں سے دور ایک جزیرے پر رہتے ہیں، وہ وہاں خوش ہیں جبکہ میں یہاں رہنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے یہاں ہی پیدا کیا تھا۔ پھر اس درخت پر رہتے رہتے ہی میں جوان ہو گیا، میں نے خوبصورت جن زادی سے شادی کی، ہم دونوں کے 2 بچے ہوئے، وہ دونوں ہماری لاڈلی بیٹیاں تھیں۔ یوں اس درخت پر رہتے رہتے ہمارا خاندان بڑا ہو گیا تھا، لیکن میں اپنی بیٹیوں کو بار بار کہتا تھا کہ وہ یہاں رہنے پر احتیاط برتیں، کیونکہ یہاں پر اکثر انسانوں کا گزر ہوتا رہتا تھا۔ ہم کسی کے سامنے بھی اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری بیٹیاں ابھی چھوٹی تھیں کہ اچانک یہاں سامنے ہی ایک گھر میں ایک جادوگرنی آ کر رہنے لگی۔ وہ تھی تو ایک موٹی انسانی عورت، لیکن اسے نئے نئے عملیات کرنے کا جنون تھا۔ وہ لوگوں کو اپنا ماتحت بنانا پسند کرتی تھی، اسی لیے اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ وہ کسی کو تعویذ بنا کر دیتی، کسی پر دم کرتی، تو کسی کو خفیہ طریقے سے مدد کر دیا کرتی۔ غرض یہ کہ اسے لوگوں کے منہ سے اپنی تعریفیں سننا اچھا لگتا تھا۔ وہ جس سے یہ سب عملیات کرنا سیکھ رہی تھی وہ ایک عامل جادوگر تھا۔ وہ اس جادوگرنی سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور بنا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ایک خاص عمل کرنا پڑے گا۔ وہ جادوگرنی لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ پھر عامل نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ جن زادوں کو اپنا موکل بنا لے تو وہ ان سے ایسے ایسے کام لے سکتی ہے کہ انسان تو انسان، جن زاد بھی اس کے غلام بن جائیں گے۔ وہ عامل جادوگر سے طرح طرح کے عمل سیکھنے لگی۔ دن بدن اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عمل سیکھنے کے دوران ہی اسے ہماری موجودگی کا انکشاف ہوا تھا، اور وہ بھی سیدھا اپنے گھر کے سامنے۔ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک جادوگرنی عورت ہمارے پورے خاندان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہم اپنی زندگی بڑے آرام سے گزار رہے تھے۔ اس کی لالچی نظریں اور خراب نیت میری بیوی جنزادی پر ٹکی ہوئی تھی، ساتھ ہی وہ دونوں میری ننھی ننھی بچیوں کو بھی اپنے قبضے میں کرنا چاہتی تھی۔ یوں آئے دن میری بیوی بیمار رہنے لگی، کیونکہ وہ اس جادوگرنی کے عمل سے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بار بار اس کا دل چاہتا کہ وہ اسی گھر میں پہنچ جائے جہاں پر وہ جادوگرنی رہتی تھی۔ ایک دن میں حیران رہ گیا جب میری بیوی غائب تھی۔ میں نے اپنے عمل کے ذریعے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی کو اس جادوگر نے اپنا موکل بنا لیا تھا۔ اس نے ایک ایسا عمل کیا کہ وہ خود بخود اس کے پاس جا پہنچی، لیکن میری دونوں بیٹیاں بری طرح بے قرار تھیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھیں۔ وہ دونوں اسی وقت جادوگرنی کے پاس گئیں اور اسے کہنے لگیں کہ ہماری ماں کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ لیکن جادوگرنی ان کی دھمکیوں سے کہاں ڈرتی، اسی لیے اس نے میری دونوں بیٹیوں کو بھی اپنی قید میں کر لیا، اور پھر میری جنزادی بیوی کے سامنے وہ میری دونوں بیٹیوں پر تشدد کیا کرتی۔ اب میں بری طرح بے قرار تھا۔ پھر میں اپنے قبیلے میں گیا اور اپنے جنزادوں سے مدد کرنے کو کہا۔ وہاں کا سب سے بڑا طاقتور جنزاد کہنے لگا کہ اس جادوگرنی نے ایک خطرناک عمل کر کے تمہاری بیوی کو بالکل بے بس کر دیا ہے۔ اب اگر ہم وہاں سے اسے آزاد کروانا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے،
کیونکہ وہ جادوگرنی جس طرح تمہاری دونوں بیٹیوں کو اپنے قبضے میں کر چکی ہے، اسی طرح جو جن ذات بھی اس کے پاس جائے گا وہ اسے بھی اپنے پاس رکھ لے گی۔ اس طرح اس کے موکلوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن ہم مزید بے بس ہو جائیں گے، اسی لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب وہ جادوگرنی بیمار ہو جائے یا کمزوری سے وہ بستر سے لگ جائے، اس طرح سے اس کی طاقتیں بھی کمزور ہو جائیں گی۔ پھر تمہاری بیوی جنزادی کو اس کے قبضے سے چھڑوانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر میں مایوس ہو گیا۔ پھر میں خود ہی اس جادوگرنی کے پاس جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اس کے گھر جانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں، اگر کوئی انسان میری اس سلسلے میں مدد کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان والے مجھے مل جائیں۔ پہلے تو میں خوش باش ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر میری زندگی جہنم بن گئی۔ اب میں کسی فقیر کی طرح اس دنیا میں گھومتا ہوں، دن رات اسی انتظار میں ہوں کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس جادوگرنی کے گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو اس کے ظلم و ستم سے آزاد کروا کر اپنے پاس لے آؤں۔ میں اکثر اس جگہ پر کھڑا ہو کر مایوسی سے انسانوں کو دیکھتا رہتا تھا، جب میری نظر تم پر پڑی۔ تم ایک بھولی بھالی معصوم بچی تھی۔ مجھے تمہیں دیکھ کر بے اختیار اپنی بیٹی کا خیال آیا تھا، جبھی تو میں تمہارے پاس آ گیا تھا۔ لیکن تم نے جیسے ہی میرے سامنے یہ ذکر کیا کہ کوئی عورت 2 بچیوں کو مار پیٹ رہی تھی، تو اچانک میرے ذہن میں اپنی بیٹیوں کا خیال آیا۔ تبھی میں انہیں دیکھنے وہاں گیا تھا، لیکن وہاں یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ وہ گھر تو صدیوں سے خالی پڑا تھا۔ میں نے تمہاری مدد کرنی چاہیے کیونکہ تمہارے اندر مجھے اپنی جن زادی بیٹیوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ اپنا سب سے قیمتی اور جادوئی پیالہ تمہیں دے دیا تاکہ تم اس سے اپنی زندگی بدل ڈالو۔ دیکھنا اب تم چند دنوں میں ہی بہت اچھی حالت میں آ جاؤ گی۔ میں تمہیں خوش اور آباد دیکھنا چاہتا ہوں بیٹی۔ جنزاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن امیرہ بھی اس جنزاد کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت مایوس تھا۔ اسے اداس دیکھ کر وہ دل ہی دل میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر وہ اس کی مدد کر سکتی ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ پھر وہ اس جن ذات سے کہنے لگی کہ میں خدا سے دعا کروں گی کہ وہ جلد تمہیں تمہارے خاندان سے ملوا دے۔ وہ اداسی سے مسکرایا، پھر اسے کہنے لگا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، تم اپنے گھر جاؤ۔ ہاں، لیکن اس سنہرے پیالے کا تمہیں خاص خیال رکھنا ہوگا۔ یہ جادوئی پیالہ ہے، یہ تمہیں بہت امیر کر دے گا، اسی لیے اسے سب سے چھپا کر رکھنا ہوگا۔ امیرہ خوشی خوشی گھر چلی گئی تھی، کیونکہ آج پھر اس کا جادوئی پیالہ نوٹوں سے بھر گیا تھا۔ اب اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے چہرے مسکرانے لگے تھے، لیکن وہ سوچنے لگی کہ جس طرح اس کے گھر میں سب مسکرا رہے ہیں، اسی طرح سے وہ اس جن ذات کو بھی مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ ایک فقیرنی کے روپ میں تھی اور جہاں اس کا دل چاہتا تھا جا سکتی تھی۔ اب وہ اس پورے علاقے میں گھومنے لگی، جہاں پر بھی اسے شک ہوتا کہ وہ جادوگرنی وہاں رہ رہی ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتی۔ وہ گلیوں میں گھوم گھوم کر ہر جگہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ کسی کو بھی محسوس نہ ہوتا کہ وہ یہاں کیا دیکھنے آتی ہے۔ پھر ایک دن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی جب اس نے ایک گلی میں عورتوں کی بھیڑ دیکھی۔ وہ ایک کونے میں اپنا منہ چھپا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا جادوئی پیالہ اپنے تھیلے میں چھپا لیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہاں عورتیں کس مقصد کے تحت جمع ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک عورت کی باتیں کان لگا کر سننے لگی۔ وہ دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ اس پیر نے تو مجھے اتنا اچھا تعویذ دیا تھا کہ میری قسمت ہی بدل گئی۔ پہلے تو میرے میاں کا کام ہی نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب میں دوسری دفعہ اس پیرنی کے پاس آئی تو اس نے مجھے ڈھیروں نوٹوں کی گڈیاں دیں۔ بدلے میں نے اسے اپنا سب سے قیمتی جوڑا دیا تھا اور اسے پا کر وہ بہت خوش ہوئی، لیکن میں اتنے پیسے دیکھ کر پاگل ہی ہونے کو تھی۔ پھر دوسری عورت بھی کہنے لگی کہ ہاں یہ پیرنی بہت اچھی ہے، جب سے ہمارے علاقے میں آئی ہے مانو سب عورتوں کے عیش ہو گئے ہیں، سب عورتوں کے مسئلے مسائل چٹکیوں میں حل ہو رہے ہیں۔ امیرہ بھی اس عورت کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے شک تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کا ذکر اس جن ذات نے اس سے کیا تھا۔ تبھی آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک عورت وہاں سے جانے لگی، سب سے آخر میں وہی بچی تھی۔ پھر اس پیرنی کی ایک مریدنی آئی
اسے کہنے لگی کہ تم تو ایک بھکارن لگتی ہو، کیا لینے آئی ہو یہاں؟ اس کا لہجہ بہت کڑک تھا۔ امیرن بری طرح بوکھلا گئی۔ پھر اسے کہنے لگی میری ماں کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، میں اس کے لیے تعویذ لینے آئی ہوں۔ مریدنی اسے کہنے لگی تمہارے پاس پیسے ہیں کیا؟ امیرہ نے اسے چند نوٹ دکھا دیے تو اس نے اسے اندر جانے کا اشارہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حبس بھرے ماحول میں وہ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس کسی مکار عورت کی طرح بڑی بڑی مالائیں پہن کر منہ پر لال رنگ کی لالی لگائے بیٹھی تھی۔ امیرہ نے جیسے ہی اس پیرنی کو دیکھا تو اسے اس کے اوپر بہت غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے ایک نیک جنات کی زندگی برباد کر دی اور خود یہاں عیش سے زندگی گزار رہی ہے۔ ہر عورت کی زبان پر اس کی تعریفیں تھیں۔ پھر وہ اسے کہنے لگی بول لڑکی، تیرا کیا کام ہے؟ اتنی سی عمر میں تو مجھ سے کیا لینے آئی ہے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈھیر سارا کاجل لگا ہوا تھا۔ خوفناک لہجہ سن کر امیرہ ویسے ہی ڈر چکی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے اسے جھوٹ کہا کہ اسے اپنی ماں کے لیے تعویذ چاہیے کیونکہ وہ بیمار رہتی ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ پیرنی اسے کہنے لگی کل اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ امیرہ چاروں طرف سے جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے کہیں سے بھی جن زادی یا اس کی بیٹیوں کے ہونے کے کوئی شواہد نہ ملے۔ اچانک ہی اسے دیوار میں بنی ہوئی ایک دیوار گیر الماری پر 3 ہنڈیاں رکھی ہوئی نظر آئیں۔ اس نے معصومیت سے ان ہڈیوں کی طرف اشارہ کیا اور اس پیرنی سے کہنے لگی اس میں کیا ہے؟ پیرنی نے اسے گھورا تھا۔ پھر کہنے لگی اپنے کام سے کام رکھ لڑکی، اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے تیرا کیا کام؟ تو کیوں پوچھ رہی ہے اس کے بارے میں؟ اس کی آنکھوں میں امیرہ کے لیے شک تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ پھر کہنے لگی نہیں نہیں، میں نے ایسی ہنڈیاں آج تک نہیں دیکھی، اس لیے پوچھا تھا۔ پھر وہ پیرنی کہنے لگی چل جا اب یہاں سے، اپنا کام کر اور دوبارہ آئے تو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنا۔ امیرہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے شک سا ہو رہا تھا جیسے ان ہنڈیوں میں کچھ موجود تھا۔ تو پھر اب دوسرے ہی دن وہ اس جنات کے پاس جا پہنچی۔ اسی جگہ پر وہ اداس بیٹھا تھا۔ وہ اسے کہنے لگی کہ میں نے اس پیرنی کو پہچان لیا ہے جس کے قبضے میں تمہارا خاندان ہے۔ جن ذات چونک گیا۔ پھر وہ اسے کہنے لگا کہ تم نے اسے کیسے پہچانا؟ وہ کہنے لگی کہ اس کی ساری ہی عورتوں میں شہرت ہے، جس کو دیکھو اس پیرنی کا نام ہر کسی کی زبان پر ہے۔ میں نے اس کی کٹیا میں 3 ہنڈیاں رکھی ہوئی دیکھی تھی۔ مجھے شک ہے کہ انہوں نے تمہارے خاندان کو اسی ہنڈیا میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ جنزاد یہ سن کر مایوس ہو گیا۔ پھر اسے کہنے لگا کہ اب ان کو چھڑوانا میرے لیے ناممکن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے میرا وہاں جانے کا راستہ مکمل طور پر کسی خطرناک عمل کے ذریعے بند کر رکھا ہوگا۔ پھر امیرہ اسے کہنے لگی کہ تم نے میری مدد کی تھی، اب میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں کسی نہ کسی طرح کر کے تمہارے خاندان کو وہاں سے آزادی دلوا کر ہی رہوں گی، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جنزاد اسے کہنے لگا کہ نہیں نہیں، تم اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ وہ کہنے لگی کہ بھلے مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے لیکن میں تمہیں خوش کر کے ہی رہوں گی۔ تم ایک نیک اور مہربان جنزادے ہو، میں تمہیں مایوس نہیں دیکھ سکتی۔ امیرہ سچ میں اس کی بہت عزت کرنے لگی تھی۔ وہ اسے خوش کرنا چاہتی تھی، بھلے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ دوسرے دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ وہ اس کے ساتھ پیرنی کے آستانے پر چلے۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے میں گھر سے باہر نہیں جاتی، میں پردہ کرتی ہوں۔ پھر بھی وہ زبردستی اپنی ماں کو اس پیرنی کے پاس لے کر آئی تھی۔ آخر کار ان دونوں کی باری آئی تو وہ دونوں ماں بیٹی بھی آستانے کے اندر چلی گئیں۔ امیرہ نے آج بھی چند پیسے مٹھی میں دبائے ہوئے تھے۔ اس پیرنی نے اس کی ماں کو دم کیا لیکن اس کی نظریں تو ان ہنڈیوں کے اوپر تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان ہنڈیوں کو گرا کر توڑ ڈالے، لیکن پیرنی کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا۔ اب وہ دونوں ماں بیٹی واپس لوٹ آئی تھیں۔ ماں نے بیٹی کا پریشان چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگی کہ اس کی معصوم بیٹی کیوں پریشان ہے۔ امیرہ نے اپنی ماں کو سچ بتا دیا کہ وہ کسی کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ جب اس کی ماں کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک جن زاد ہے تو وہ بری طرح ڈر گئی۔ کہنے لگی کہ تم ان کاموں میں مت پڑو،
تم نہیں جانتی جنات کے معاملات کس قدر خطرناک ہوتے ہیں۔ تو امیرہ اسے کہنے لگی کہ نہیں ماں، وہ بہت اچھا جنزاد ہے، اس نے ہی مجھے یہ جادوئی پیالہ دیا تھا جس کی وجہ سے آج ہمارے حالات بدل گئے ہیں۔ اس نے میری مدد کی تھی، اس لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے اس کا خاندان اس پیرنی کی قید سے آزاد ہو جائے۔ پھر اس کی ماں اسے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اس کام میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن تمہیں تھوڑا صبر کر کے انتظار کرنا ہوگا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی جس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ میں محلے کی عورتوں سے پتہ کرتی ہوں کہ وہ پیرنی اچھا کام کرتی ہے یا برا۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرتی ہے تو ان قریب اس کا انجام برا ہونے والا ہے، اگر اچھا کام کر کے لوگوں کا بھلا کر رہی ہے تو تمہیں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا۔ وہ اپنی ماں کی بات سمجھ گئی تھی، اسی لیے اب ان کے انتظار میں تھی۔ لیکن دوسرے ہی دن امیرہ کی ماں سے جو باتیں سننے کو ملیں وہ دل دہلا دینے والی تھیں۔ وہ پیرنی صحیح عورت نہ تھی، وہ اپنے ماتحت جنزادوں کو غلط کاموں کے لیے اکساتی تھی۔ جب بھی اس کے آستانے پر کوئی نوجوان لڑکی آتی تو جنزادی اس کے سامنے آ کر اسے اپنے خوف سے بے ہوش کر دیتی، پھر وہ پیرنی اسے غائب کروا کر اسی عامل کے پاس پہنچا دیتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پیرنی اپنا ایک غلط دھندا چلا کر اس عامل کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ساتھ ہی اس جنزادے کی زندگی کو بھی برباد کر چکی تھی۔ اس کی معصوم جنزادی بیٹیاں اس کی قید میں تھیں۔ امیرہ کچھ ایسا سوچ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ پیرنی ان جنزادیوں کو آزاد کرتے۔ آخر وہ اسے ایسا کیا کہے کہ وہ خود ہی اس کی بات پر مجبور ہو جائے کہ وہ ان جنزادیوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ اپنے اس خیال پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ پھر دوسرے ہی دن وہ اس پیرنی کے پاس جا پہنچی۔ پیرنی نے غصے سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، لڑکی، تم بھکارن ہو کر بار بار میرے پاس کیوں آتی ہو؟ میں تمہیں پہچان گئی ہوں، تمہارے آنے کا مقصد ایسے ہی نہیں ہے۔ تمہارے جیسی چالاک لڑکیوں کو میں اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ تم بھکارنوں کے روپ میں یہاں نظر ڈالنے آتی ہو کہ میں نے اس آستانے میں کتنا خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ وہ اسے بری طرح سے جھڑکے لگا کر وہاں سے بھگانا چاہتی تھی۔ امیرہ بری طرح سے ڈر گئی، پھر اسے کہنے لگی، میں آپ کو ایک خاص چیز دکھانا چاہتی ہوں، دراصل میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بہت کام آئے گی۔ وہ پیرنی کہنے لگی، تیرے جیسی بھکارن کے پاس بھلا ایسی کیا چیز ہے، ذرا ہمیں بھی پتہ چلے۔ اس نے سر جھکایا، پھر اسے کہنے لگی، میرے پاس جنزادوں کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ وہ پیرنی چونک کر اسے دیکھنے لگی، اس کی بات نے اسے جھٹکا دیا تھا۔ بے تابی سے اس پر نظر ٹکائے وہ پوچھنے لگی، اچھا ایسا کیا ہے، دکھاؤ مجھے۔ امیرہ کہنے لگی کہ وہ ایک جادوئی پیالہ ہے، ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، میں نے اسے خاص جگہ پر چھپا کر رکھا ہے۔ اس میں کبھی بھی دولت خالی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ نوٹوں سے بھرا رہتا ہے۔ اگر تم نے میرا ایک کام کر دیا تو میں وہ پیالہ تمہارے حوالے کر دوں گی، پھر تمہارا آستانہ دن رات ترقی کرے گا، تمہیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ امیرہ اپنی سب سے قیمتی چیز لوٹا کر اس جنزادے کو خوشی دینا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ اس جادوئی پیالے کو اس پیرنی کے حوالے کر دے گی۔ پیرنی بری طرح بے قرار ہو گئی، وہ ہر حالت میں امیرہ سے وہ پیالہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر امیرہ اسے کہنے لگی، میں وہ تمہیں دے دوں گی، وہ میری سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس نے ہنڈیوں پر نظر ٹکائی، پھر اس پیرنی سے کہنے لگی، ان ہنڈیوں میں جو جنزادیاں تم نے قید کر رکھی ہیں انہیں تمہیں آزاد کرنا ہوگا۔ پیرنی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، بھلا اس بھکارن کو ان سب کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ سوچنے لگی کہ وہ یہ سب کچھ پیسوں کے لیے ہی تو کر رہی ہے، اگر یہ بھکارن مجھے جادوئی پیالہ دے دے گی تو میں جھٹ سے امیر ہو جاؤں گی۔ پھر اس نے امیرہ کے سامنے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں وہ جادوئی پیالہ میرے حوالے کرنا ہوگا۔ دیکھو، نہ میں کسی سے جھوٹا وعدہ کرتی ہوں اور نہ ہی میں کوئی جھوٹی عورت ہوں، تم جانتی ہو کہ میں ایک پیرنی ہوں، میں تو کام مفت میں علاج کر کے ان سے دعائیں لیتی ہوں۔ امیرہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ تم ایک سچی عورت نہیں بلکہ ایک مکار جادو کرنی ہو، جس نے دھوکے سے اس جنزادے کی پوری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اب دولت کے لالچ میں تم انہیں آزادی دے رہی ہو۔
پھر بھی وہ خوش تھی کہ چلو وہ اس کی بات مان تو گئی تھی، یوں اسے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ لیکن امیرہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ دوبارہ سے غربت بھری زندگی میں آ جائے گی، لوگ اسے ٹھوکروں پر رکھیں گے، لیکن اگر اس کے اس عمل سے کسی کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں تو اسے اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ اپنے کیے سے خوش تھی۔ پھر اس رات وہ چارپائی پر لیٹی چھپ کے رو رہی تھی۔ ماں نے 2-3 دفعہ اس کی طرف دیکھا کہ وہ آج اتنی خاموش کیوں ہے، ورنہ روز تو وہ جوش سے بھری باتیں کرتی تھی اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں۔ بہن بھائی تو اچھے اسکول میں پڑھنے لگے تھے، لیکن اگر اب وہ دوبارہ سے غریب ہو گئی تو اس کے بہن بھائی بھی زندگی بھر اس کی طرح سڑکوں پر بھیک مانگیں گے۔ لیکن وہ اپنی زبان کی پکی تھی، اس نے جو معاہدہ اس پیرنی کے ساتھ طے کیا تھا وہ اس پر عمل کرنے والی تھی۔ پھر اس نے دوسرے دن ماں کی نظروں سے بچ کر وہ جادوئی پیالہ اپنے پاس چھپایا اور گھر سے نکل کر جانے لگی۔ پہلے وہ اس جن ذات سے ملنا چاہتی تھی جو ایک بوڑھے فقیر کے روپ میں سڑکوں پر مارا پھر رہا تھا۔ امیرہ نے اس کا مایوس چہرہ دیکھا تو اسے کہنے لگی کہ آج تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ وہ اس کی بات پر چونک گیا، پھر کہنے لگا کہ کیا تم نے میرا کام کر دیا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امیرہ کہنے لگی کہ ہاں، اس پیرنی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان ساری جن زادیوں کو آزاد کر دوں گی۔ آج تمہارا خاندان مکمل ہونے والا ہے۔ وہ جن زاد اس سے بار بار پوچھنے لگا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے، لیکن امیرہ نے اسے بتا کر ہی نہ دیا۔ اس بات کی وہ اسے ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھی کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز اس پیرنی کو دینے والی تھی جو جن زادے نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ شاید ایسا قیمتی تحفہ تو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہ تھا۔ اب وہ اپنی بغل میں وہ جادوئی پیالہ چھپائے اس پیرنی کے پاس جا رہی تھی۔ آج اس کا پورا آستانہ خالی تھا، وہ اس کے آنے کی شدت سے منتظر تھی۔ وہ جیسے ہی اس پیرنی کے سامنے بیٹھی تو پیرنی اسے کہنے لگی، تم میری وہ قیمتی چیز لے کر آئی ہو جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ امیرہ اسے کہنے لگی کہ ایک وعدہ آپ نے بھی مجھ سے کیا تھا، میں اس وعدے کے پورا ہونے کی منتظر ہوں، پھر میں اپنی سب سے قیمتی چیز آپ کے حوالے کر دوں گی۔ امیرہ اسے کہنے لگی کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان ہنڈیوں کو کھول کر ان جن زادیوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ پیرنی امیرہ کی بات پر رضامند تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ کھول دیے تھے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان ہنڈیوں میں سے دھواں سا نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں غائب ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے وعدے کے مطابق وہ جادوئی پیالہ اس پیرنی کے حوالے کر دیا۔ پیرنی نے دیکھا تو وہ پیالہ دولت سے بھرا ہوا تھا۔ بھلا ایسا پیالہ پھر کبھی اس کے ہاتھ لگنا تھا؟ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ پھر اس نے امیرہ کو جانے کا اشارہ کر دیا اور اسے کہا کہ پلٹ کر کبھی بھی اس کے پاس نہ آنا۔ امیرہ مایوس ضرور تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ خوش بھی تھی۔ وہ جن ذات کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے فوراً ہی اس کے پاس جا پہنچی، لیکن وہاں سے تو وہ بوڑھا فقیر غائب تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ ضرور اسی درخت کے پاس ہوگا جہاں پر وہ رہ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ وہاں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر انسان کے روپ میں 2 نہایت خوبصورت بچیاں اور ایک نوجوان عورت اور ایک مرد کھڑے تھے۔ وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نوجوان مرد مسکرایا اور امیرہ سے کہنے لگا، پیاری بچی، میں ہی وہ جن زاد ہوں جس کی تم نے آج مدد کی ہے۔ دیکھو، ہمارا خاندان مکمل ہو گیا۔ تم نے نہ جانے ایسا کیا کیا کہ میرے پاس میرا خاندان واپس لوٹ آیا ہے۔ اب میں اس دنیا کا خوش نصیب جن زاد ہوں۔ امیرہ مسکرا دی تھی، ان چاروں کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ اس جن ذات سے کہنے لگی کہ آخر اس کا خاندان جا کہاں رہا ہے؟ جن ذات کہنے لگا کہ میں نے بہت غم سہ لیے، اب مزید اس دنیا میں نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں واپس اپنے قبیلے میں لوٹ رہا ہوں۔ امیرہ نے آخری بار اسے الوداعی نظروں سے دیکھا اور پھر وہ واپس لوٹ آئی تھی۔ آخرکار جنات خوشی خوشی اپنے خاندان کے ساتھ اپنے قبیلے میں لوٹ گیا تھا۔ اس نے اس کی مدد کر کے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ لیکن شام کو جب وہ تھوڑی سی ریزگاری ہاتھوں میں لے کر گھر پہنچی تو اس کی ماں بے حد پریشان تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہارا جادوئی پیالہ نہیں مل رہا، میں نے خود اسے صندوق میں خفیہ جگہ پر چھپایا تھا، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔
امیرہ خاموش تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ تم اتنی چپ کیوں ہو اور تمہارے ہاتھ میں یہ تھوڑے سے پیسے کیوں ہیں؟ کیا آج تم پھر مانگنے گئی تھی؟ امیرہ کہنے لگی ہاں ماں، آج کے بعد ہم پھر سے غریب ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے وہ جادوئی پیالہ کسی اور کو دے دیا ہے۔ امیرہ کی ماں کسی صدمے کی کیفیت میں گرفتار تھی۔ وہ اسے کہنے لگی تم جانتی ہو کہ ہمارے حالات اچھے نہیں، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے جان بوجھ کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں ماری؟ وہ کہنے لگی کہ جن ذات کی مدد کرنا ضروری تھا۔ وہ بہت اداس اور مایوس تھا۔ ایسا نہ ہوتا کہ وہ اسی کیفیت میں گرفتار ہو کر صدمے سے مر جاتا، اسی لیے میں نے اس کی مدد کی۔ پیرنی کو وہ جادوئی پیالہ دے کر میں نے اس کے پورے خاندان کو آزادی دلوا دی۔ امیرہ کی ماں پریشان ہو کر رو رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اس کے بچے جو اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے تھے، وہ ایک بار پھر سے غربت کی دہلیز پر قدم رکھنے والے تھے۔ ان قریب ان کا گھر فاقوں کا شکار ہونے والا تھا۔ اب امیرہ روزانہ سڑکوں پر ماری ماری پھرتی، بھیک مانگنے کے لیے سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتی۔ کچھ لوگ ترس کھا کر اس کے ہاتھ میں چند سکے رکھ دیتے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ نہ جانے اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے یا صحیح، لیکن اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی قسم کا بوجھ لے کر اپنی زندگی میں جیے۔ پھر ایک دن جب وہ اس گلی میں سے گزر رہی تھی تو اس نے ایک ہنگامہ سا سنا۔ پولیس کی گاڑیاں شور مچاتی ہوئی گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ سارے لوگ جمع تھے۔ پھر اس کے کانوں میں بھی ایک عورت کی آواز آئی جو دوسری عورت سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو تو صحیح اس پیرنی کے کرتوت، اس نے ایک امیر آدمی کی خوبصورت بیٹی کو عامل کے حوالے کر دیا۔ اس امیر آدمی نے بھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا۔ اگر وہ کسی غریب کی بیٹی ہوتی تو کبھی بھی نہ مل پاتی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، بالکل صحیح سلامت اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی۔ لیکن اس امیر آدمی نے اس پیرنی کو نہ بخشا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر رہے گا۔ امیرہ بھی اس رش میں گھس گئی تھی۔ تب اسے پتہ چلا کہ اس پیرنی کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ آخر کار اس کے شرمناک کرتوت سب لوگوں کے سامنے آ چکے تھے۔ وہ اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی۔ وہ جو عزت و مرتبہ پانے کے لیے کئی مخلوق کو اذیت دے چکی تھی، آج خود اسی اذیت کا شکار ہو کر لوگوں کے سامنے نظریں جھکا کر جا رہی تھی۔ سب لوگ اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ پھر سب لوگوں نے اس کے آستانے پر دھاوا بول دیا اور اس کا سامان اٹھا اٹھا کر اس کے گھر سے پھینکنے لگے۔ امیرہ وہاں سے جانے کو تھی، اچانک ہی ایک عورت نے زوردار چیز اس کے سامنے پھینکی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جیسے اس کی دل کی کلیاں کھل اٹھیں۔ وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کا وہی جادوئی پیالہ تھا۔ وہ خود چل کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس کی نیت صاف تھی تو منزل بھی خود بخود آسان ہو گئی۔ اس نے آنسو بھری نظروں سے اس پیالے کو دیکھا اور پھر اسے اٹھا کر عقیدت سے اپنے پلو میں چھپا لیا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ تھا جو اسے اس نیک اور مہربان جنات نے دیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح پیسوں سے مالا مال ہو کر گھر پہنچی تو اس کی ماں حیران تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکان تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ماں، میں نے کسی کے لیے اچھا کیا تو خدا نے میرے ساتھ اچھا کر دیا۔ یہ دیکھو، میرا قیمتی جادوئی پیالہ مجھے واپس مل گیا ہے۔ امیرہ کی ماں نے اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ لے لیا۔ پھر اسے کہنے لگی کہ اب میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ آج سے ہم دونوں ماں بیٹی اس کا پوری طرح خیال رکھیں گے، کیونکہ یہ کسی کا تحفہ ہے، اور تحفہ تو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔